نماز کے احکام تو عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، قرآن مجید کے بالکل ابتدائی سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ غیب پر علم، نماز اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ تین چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا۔ نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور نماز کی فرضیت کب ہوئی، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کہ کون کون سے اوقات ہیں، تو بہت سی چیزیں ہم کو اس میں سے ویسے بھی معلوم ہیں، پھر بھی یادے کے طور پر، تذکیر کے طور پر ہم یہ جو عناوین آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں انہیں ہم پڑھیں گے۔ تو نماز، اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاح، اور صلاح کا جو اصل معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے وہ ہے دعا، چونکہ نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جیسے اللہ اکبر سے ہم شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، تو اس میں صرف دعائیں ہیں۔ دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ دعا جس میں کچھ مانگا جاتا ہے یا کسی چیز سے پناہ چاہتے ہیں، دوسری وہ دعا جس میں صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو نماز کے اندر شروع سے یا تو اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، اور کسی چیز سے اس کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو شروع سے آخر تک نماز میں ایسی ہی دعائیں ہیں، اسی لیے نماز کو صلاح کہا گیا۔ جیسے ہم نے کہا صلاح کا معنی ہوتا ہے اصل میں دعا، لیکن الذین یقیمون الصلاۃ، جب قرآن مجید میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے تو کیا وہ صلاۃ دعا کے لیے ہے، دعا کے معنی کے لیے ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، صلاۃ کا معنی وہاں پر نماز ہے۔ اور نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز ایسے عمل کو کہتے ہیں، یا صلاح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ اور سلام کے درمیان میں سورے ہیں، دعائیں ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ سب ترتیب کے ساتھ اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور انتہا سلام پر، اور یہ مخصوص اوقات میں پڑھی جانے والی چیز ہیں، اس کے لیے اوقات متعین ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع بھی ہے، اور نماز کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں تمام کاموں کو ترتیب سے کرنا ضروری ہے۔ کوئی اگر رکوع سے پہلے سجدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، رکوع پہلے ہونا ہے، سجدہ بعد میں ہونا ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ سجدہ 2 مرتبہ ہے تو ہم رکوع بھی 2 ہی مرتبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب 2 بار کریں گے تو رکوع میں کرنا کیا ہے، رکوع میں اللہ کی تعریف کرنی ہے، تو 1 سے 2 بار کر لیں گے، 2 بار اللہ کی تعریف ہو جائے گی، نہیں کر سکتے۔ جس وقت میں جو کام جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھ کر دکھائی ہے،
وہ بہو اسی طرح سے ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی 5 آیتیں نازل فرمائی، تو اس وقت یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اور اس سے پہلے 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، صبح اور شام کی نماز۔ اور یہ 2 وقت کی نمازیں یہ دین ابراہیمی کا کچھ بچا ہوا حصہ تھا۔ دین ابراہیمی جو آہستہ آہستہ مکہ سے مٹ چکا تھا، تو جو چیزیں اس میں سے بچ گئی تھی ان میں سے کچھ ایسی عبادتیں تھیں جو آپ تک پہنچی تو آپ وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، تو ان میں سے صبح اور شام کی 2 نمازیں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی تو عمر کے 40ویں سال سے 41ویں سال سے لے کر 50ویں سال تک، یعنی 10 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نمازیں پڑھی ہیں، لیکن وہ نمازیں نہیں تھی جو نمازیں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ نمازیں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے مکی زندگی کے 10 سال تک تو معراج نہیں ہوئی تھی۔ 5 وقت کی نمازیں معراج میں فرض ہوئی ہیں، اور معراج کا واقعہ یا تو سن یعنی 11 نبوت کا ہے یا 12 نبوت کا ہے، نبوت کے 11ویں سال یا نبوت کے 12ویں سال، نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد یا تو 11ویں سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا یا تو 12ویں سال میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے تھے، جن کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا، آپ سجدے میں تھے تو لوگوں نے آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی، گندگی ڈال دی۔ تو یہ جو واقعات ہیں آپ کی نماز کے اور نماز کے ساتھ مشرکین مکہ کے کھلواڑ کے، یہ پہلی نمازیں ہیں جو دین ابراہیمی کی بچی ہوئی عبادتیں تھیں، ان کی جو کچھ اعمال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب نبوت کا 11واں سال شروع ہوا یا 12واں سال شروع ہوا، تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ آپ مکہ میں تھے، براق سواری پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، رات کا وقت تھا۔ بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں مسجد اقصی میں جا کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب وہ انبیاء وہاں کیسے آئے؟ سب کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ پھر نبی کے زمانے موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے؟ نبی کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ نبی کے دور میں آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کس طرح سے ان کو بھیجا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے امام۔ اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے۔
یعنی آسمان پر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا، اور پھر ساتویں پر آپ پہنچے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 وقت کی نمازیں عطا کر دی۔ اب 50 وقت کی نمازیں لے کر آپ اسی راستے سے، جس راستے سے آپ گئے تھے پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے آسمان پر، اب اسی راستے سے 7ویں آسمان سے آپ چھٹے آسمان پر اترنا چاہتے تھے، پھر پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے، اس طرح سے ایسے نیچے آنا چاہ رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں، دن بھر میں، دن رات میں 50 وقت کی نمازیں ہمیں عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ نمازوں کی تعداد کم کر دیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اور بار بار درخواست کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 وقت کی نمازیں ختم کر دی۔ 50 میں سے 45 نمازیں ختم کر دی، صرف 5 نمازیں باقی رکھی، اور پھر کہا کہ یہ نمازیں تو 5 ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن ان نمازوں پر 50 وقت کا ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر۔ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ صبح ہونے سے پہلے پہلے پہنچ گئے۔ اس واقعے کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ معراج میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس جانے کو، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے 7ویں آسمان پر جانے کو۔ تو 2 لفظ ہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس کا سفر، اور معراج بیت المقدس سے آسمان کا سفر۔ معراج اس میں چڑھنے کا معنی آتا ہے، عرج یا عرج معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور معراج کہتے ہیں چڑھنے کی سیڑھی کو۔ تو آپ زمین سے اوپر چڑھے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور اسرا یسری، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا زمین پر، رات کے وقت میں زمین پر چلنا یا رات کے وقت میں سفر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ سے بیت المقدس تک کا آپ نے رات میں سفر کیا تھا براق سواری پر، تو اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اور قرآن مجید میں اسی کے بارے میں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ لفظ اسرا جب استعمال ہوا قرآن مجید میں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اسرا کہاں سے کہاں تک ہوا ہے؟ اسرا ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ واقعہ یا تو نبوت کے 11ویں سال کا ہے یا 12ویں سال کا ہے. یعنی مدینہ کی جانب ہجرت سے 1 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے. اب یہاں سے باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جانے لگی. اب مسلمان 11 یا 12 سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن ابھی اذان کا طریقہ شروع نہیں ہوا تھا. پہلے نماز عطا کر دی گئی اور اذان بعد میں مدینہ جانے کے بعد وہاں اس کا طریقہ آپ کو عطا کیا گیا. جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اذان پہلے دیتے ہیں، نماز بعد میں ہوتی ہے. لیکن مشروعیت کے اعتبار سے نماز پہلے مشروع ہوئی اور اذان بعد میں. ابھی جو 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ نمازیں فرض ہیں، ضروری ہیں پڑھنا. اب کون سی حالت میں نہیں پڑھ سکتی ہیں خواتین؟ تو اس کا تذکرہ اس سے پہلے جہاں پاکی کے مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے وہاں گزر گیا. فرضیت کے دلائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، یقیم الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں وہ خرچ کریں، سرًا وعلانیةً چھپ کر یا ظاہر کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنین کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. تو اس طرح سے یہ نماز کی فرضیت کی دلیلوں میں سے ایک آیت ہے، اور ایسے نماز کی فرضیت سے متعلق کئی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اللہ کے توحید کی گواہی دینا، نبی کی رسالت کی گواہی دینا. اور دوسرا ہے وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا. تیسرا ہے وہ ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا. اور چوتھا ہے وہ حج البیت کعبے کا حج کرنا. اور 5واں ہے وہ صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. بعض روایتوں میں حج کا تذکرہ 5ویں نمبر پر ہے. توحید، نماز، روزہ. روزہ تیسرے نمبر پر ہے، زکوٰۃ چوتھے نمبر پر اور حج 5ویں نمبر پر. بعض حدیثوں میں ترتیب اس طرح کی بھی ہے، اور یہی ترتیب زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، اور
نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ اور یہ ترتیب بھی ہے جو ترتیب آپ کو یہاں پہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ زکوٰۃ تیسرے نمبر پر، حج چوتھے نمبر پر، رمضان کے روزے پانچویں نمبر پر۔ تو اس حدیث کے اندر نماز کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے، پانچ بنیادیں ہیں، ان میں سے نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز واجب ہونے کے شروط۔ نماز کس پر واجب ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں یہاں پر۔ نماز واجب ہونے کی چند شروط ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عورت مسلمان ہو۔ اب یہ چونکہ یہ کتاب خواتین سے متعلق ہے اس لیے عورت کا ذکر کیا، ورنہ عورت ہو یا مرد مسلمان ہونا چاہیے۔ جس شخص پر نماز واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو کافر پر کیا واجب ہے پھر؟ کافر پر پہلے اللہ پر ایمان واجب ہے، پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد پھر جب چونکہ پہلے نمبر پر یہاں وہ اسلام کی بنیادوں میں توحید اور رسالت ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز ہے، تو پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اللہ کو ماننے والا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، کہ لڑکا ہو یا لڑکی، نماز واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اب بالغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالغ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو احتلام ہو۔ بلوغت کی جو نشانی ہوتی ہے اس کی بڑی نشانی ہے احتلام۔ احتلام یعنی منی کا خروج، منی خارج ہونا، تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو جسے احتلام ہوتا ہو تو اس کو کہتے ہیں بالغ ہو گیا۔ اب یہ بلوغت کی عمر کم زیادہ ہو سکتی ہے، کہیں پر 8-9 سال میں بالغ ہوتے ہیں، کہیں پر 10 سال، کہیں 12 سال، کہیں 13-14 سال، کہیں 15 سال، اور کہیں اس کے آگے بھی۔ تو بلوغت کی خاص کوئی عمر نہیں ہے، حالات کے حساب سے، صحت کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، اور زمین کے حساب سے، یہ الگ الگ چیزوں کے حساب سے بلوغت کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ خاتم ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو جب نکاح ہوا تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھی، لیکن نکاح کے بعد بدائی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب 9 سال کی عمر کی ہو گئی تب وہاں پر بدائی ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ بالغ ہوئی تھی۔ تو عرب میں قدیم دور میں اور آج کے دور میں ابھی ایسا بھی فرق ہے، آب و ہوا کے اعتبار سے پہلے کی آب و ہوا الگ ہوا کرتی تھی، ابھی کی آب و ہوا الگ ہے، چونکہ اب کچھ ترقیاتی چیزیں ہو گئی ہیں، اور وہاں سبزی آ گئی ہے، پھر اور گرمی ٹھنڈی سے بچنے کے طریقے آ گئے ہیں۔ پہلے صحرا ہوا کرتا تھا، گرمی سے بچنے کی کوئی چیز نہیں تھی، سردی سے بچنے کے لیے بھی پریشانیاں ہوتی تھی، تو حالات الگ الگ ہوتے تھے۔ تو بلوغت کی عمریں بھی پہلے کم زیادہ ہوتی تھی۔ ہندوستان کے اندر بھی، پورے ہندوستان میں الگ الگ خطوں میں، چاہے
نارتھ انڈیا ہو یا ساؤتھ انڈیا ہو، ان دونوں میں بھی بلوغت کی عمریں الگ الگ ہیں۔ تو نماز کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ جب بالغ ہو جائیں تبھی اس پر نماز واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلوغت کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، لیکن اس سے پہلے، بلوغت سے پہلے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر نماز چھوٹ گئی تو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ نماز واجب ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی ہے کہ نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھاؤ، نماز کی تربیت دو۔ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 سے لے کر 10 تک اس طرح وہ حکم دیتے رہیں، نماز وہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن اگر بار بار یہ 2-3 سال حکم دیتے دیتے سمجھاتے سمجھاتے بچہ نہ مانے، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر اسے مار کر نماز پڑھاؤ، کیونکہ اب یہ 10 سال کی جو عمر ہے اب یہ بلوغت سے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہاں بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو بالغ ہوتے ہی اس پر نماز واجب ہو جائے گی، اور نماز وہ پڑھتا نہیں ہے پہلے سے، تو اب یہاں بھی نہیں پڑھے گا۔ پہلے سے نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تو اب یہاں پر اس کو باقاعدہ اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے دشواری ہوگی۔ تو اسی لیے پہلے سے ہی نماز کی تربیت کا حکم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بلوغت سے پہلے بھی بچوں کو نمازیں پڑھنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، تربیت دینی چاہیے۔ لیکن جو واجب ہوتی ہے، واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہاں ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ کب ہوگا ایسا؟ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے۔ نمبر 3، پاگل یا مجنون نہ ہو بلکہ صاحب عقل اور سمجھ بوجھ والی ہو۔ نماز اس شخص پر واجب ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یعنی اچھے اور برے میں تمیز رکھتا ہے، شعور ہے اس کے پاس۔ کوئی پاگل ہے، کیا کر رہا ہے اس کو پتا نہیں، کیا بولتا ہے اسے پتا نہیں، اور اپنے کپڑے، بال، یہ سب چیزیں، پاکی صفائی، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو، کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیا بولتا ہے اسے سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا پاگل لوگ کرتے ہیں۔ پاگل کا مطلب ایسا شخص جس کا دماغ جو کنٹرول کھو چکا ہو، دماغ ایسا ہو گیا اس کا کہ وہ دماغ جسم کے اعضاء کو صحیح آرڈر نہیں دے رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے مکمل۔ تب ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، اور اگر نماز پڑھنے آ بھی جائے تو وہ ہاتھ باندھے گا، کب رکوع کرے گا، کب سجدے میں جائے گا پتہ نہیں، اسے نہیں معلوم رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر مسجد کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو ایسا مجنون اگر ہے، پاگل ہے، تو اس پر بھی نماز واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا،
لیکن واجب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر پاگل بھی نماز پڑھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، یا اس کے رشتہ دار اسے پڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھا سکتے ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں. اور کئی پاگلوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، چاہے جس طریقے سے ہو، بہرحال نماز پڑھنے کا شوق ہے. اذان ہوتے ہی مسجد طرف جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وضو کیا نہیں کیا اس کا احساس نہیں ہوتا، نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو اس کی تمیز نہیں ہے. لیکن بہرحال مسجد میں آنا ہے، صف میں کھڑے رہنا ہے، اور مصلیان کو دیکھ کے رکوع سجدہ کرتے رہنا ہے، یہ کام کرتے ہیں. تو واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں آنا ہے مسجد میں یا نہیں پڑھنا ہے. واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاگل شخص اگر نماز نہیں پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز ہے، حید و نفاس کی حالت میں نہ ہو. نماز واجب ہونے کے لیے عورت کا حالت حیض میں اور حالت نفاس میں نہ ہونا ہے. اگر اس حالت میں ہے، حید و نفاس کی حالت میں، تو یہ ناپاک خون ہے، اور اس خون کے جاری ہونے سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے. تو حیض کے اپنے ایام ہیں، نفاس کے ایام الگ ہوتے ہیں. تو جب تک کہ حیض کے ایام میں حیض آئے تب تک کہ نماز ان پر واجب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے. اگر وہ پڑھتی ہیں تو جائز نہیں ہے پڑھنا، ان کے لیے گناہ ہوگا. ناپاکی کی حالت میں اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو گناہ ہوگا، انہیں نہیں پڑھنا ہے. جیسے ہم نے بالغ کا تذکرہ کیا، پاگل کا ذکر کیا کہ وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور نابالغ چھوٹے بچوں کو تو باقاعدہ پڑھانے کا حکم ہے. لیکن حیض کی حالت میں جب نماز واجب نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ کہ نماز پڑھنا نہیں ہے. اگر کسی نے پڑھ لیا تب کہا جائے گا کہ وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز درست نہیں ہے، اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. البتہ نابالغ بچی کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس پر نماز واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ ہم نے پہلے بتا دیا، یہ جملہ نمبر 2 پر ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی، اب یہاں سے نماز کی صحت کے شروط. نماز صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے؟ تقریباً 8 شرطیں ہیں. یہاں پر 8 شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہم اس کو مختصر سے یہاں پڑھ لیتے ہیں، 15 منٹ ہے. اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں. تو یہاں سرسری ہم نماز کی صحت کے شروط پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے درس میں اور تفصیل سے اس کو بتائیں گے. نماز کی صحت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے واجب ہونے کی ہیں. البتہ ان کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں. نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو، حید و نفاس کی حالت میں نہ ہو. اور بالغ ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ پہلی شرط ہونا چاہیے مسلمان ہو. یہ تیسری ہے پاگل یا مجنون نہ ہو، اور یہ چوتھی ہے حید و نفاس کی حالت میں نہ ہو. یہ 3 چیزیں یہاں پر ہیں. ان کے بعد
نماز کا وقت داخل ہوا ہو، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں ابھی 9:15 فجر کی نماز پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے، آپ ابھی کل ظہر کی پڑھ لینا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نہ فجر کا وقت آیا نہ ظہر وقت آیا۔ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وقت داخل ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مسجد اور کل کے درس میں پڑھیں گے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو۔ حدث اصغر کہتے ہیں پاخانہ، پیشاب اور ہوا خارج کرنا، اسی طرح سے مدی اور ودی کا نکلنا، یہ حدث اصغر ہے۔ اور حدث اکبر جنوبی ہونا، احتلام ہونا، جماع کا ہونا، حید اور نفاس کا آنا، یہ ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر اور حدث اصغر میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہے کہ حدث اصغر پر صرف وضو واجب ہوتا ہے اور حدث اکبر پر غسل واجب ہوتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ کپڑا، بدن اور جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو اور جگہ پاک ہو، مکمل ستر پوشی ہو۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ قبلے کی طرف رخ ہو، چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دل میں نماز کی نیت ہو، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح نہیں ہے، تو نماز کی نیت دل میں ہونی چاہیے۔ جیسے 8 بجے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، آپ یہ 9:15 ہو رہے ہیں، تو ابھی سے تقریباً سوا گھنٹہ پہلے رات میں 8 بجے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ عشاء کی نماز کے حساب سے 4 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت، پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے قرات کرے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں ہے کہ وہ عشاء پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے دل کے اندر اس چیز کا خیال آنا بھی یہی نیت ہے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے نماز کی حالت میں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کرنا۔ اب یہ نماز سے پہلے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو نماز سے پہلے بات کر سکتے ہیں، اقامت سے پہلے، اقامت کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے اللہ اکبر تو اس کے بعد بات چیت بند، کھانا پینا بند۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، بازو والے سے باتیں کر رہے ہیں، یا نماز پڑھتے پڑھتے جیب میں ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ نکال رہے ہیں، منہ میں رکھ رہے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی نماز سے پہلے اس نے چاکلیٹ کھایا ہوا ہو اور نماز میں کھڑا ہو گیا، وہ چاکلیٹ منہ میں ہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو منہ میں گھما رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو کھانا پینا بند کرنا ہے، اسی طرح سے بات چیت بھی نماز کی حالت میں نہیں ہونی ہے۔ تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، انشاءاللہ مزید اور باتیں نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کے مستحبات اور سنتیں آگے کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔